فالصالحات قانتات حافظات للغیب حافظات للغیب بما حفظ اللہ. آج کا یہ پروگرام مدرسہ تعلیم القرآن والسنہ گورا بازار میں پڑھنے والی طالبات کے امتحانات کے نتائج اور ان کے درمیان مستحقات میں انعامات کی اور بھی دیگر جو چیزیں ہیں تقسیم کا دن ہے. میں یہاں اس مختصر سی گفتگو میں مدرسے کی تاریخ نہیں بیان کرنا چاہتا، جبکہ یہ اللہ جل وعلا کا شکر ہے کہ میں مدرسے اور مدرسے کے قیام سے لے کر کے آج تک اس کے بارے میں ضروری معلومات رکھتا ہوں. مدرسہ کب شروع ہوا، کیسے آگے بڑھا، اور بڑھتے بڑھتے چھوٹا سا جو پیدا تھا تناور درخت کیسے بنا، اور یہ سینکڑوں طالبات زیر تعلیم ہیں اور دیگر شعبے تدریس کے سرگرم عمل ہیں. اس کا شاید کسی نے آج سے 10-20 سال پہلے تصور بھی نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ بانیان مدرسہ اور اس سے جڑے ہوئے لمحہ بلمحہ دن بدن تمام تر ذمہ داروں کو، اس کے سابق نظما کو اور حالیہ ناظم کو اور ان کے تمام تر اراکین کو، جامعہ کے اساتذہ، مدرسین، مدرسات کو جزائے خیر دے. میں اس موقع پر اپنی طالبات کو جو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اور یہ نصیحت میں اس طرح کے مواقع پر دہراتا ہوں، اور اس کو اگر میں ایک جملے میں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو اتنا ہی کہتا ہوں اپنی طالبات سے. میں خود یہ مقدرات کی بات ہے کہ میں طالبات ہی کو پڑھا رہا ہوں، تو یہ کہا کرتا ہوں اپنی طالبات سے، اور وہی بات آپ سے کہہ رہا ہوں، اور اپنی جماعت و جمعیت اور جملہ درسگاہوں میں تعلیم حاصل کرنے والی طالبات سے کہا کرتا ہوں کہ علم دین حاصل کرنے کے بعد سب سے اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ آپ اپنی شخصیت، اپنی اسلامی دینی شرعی شخصیت، اپنی پرسنالٹی کو پہچانیں. آپ کیا ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، آپ کی شکلیں بیٹی، بہن، ماں، زوجہ کی حیثیت سے کیا ہے. یہ سب سے اہم ترین مسئلہ ہے کہ جس کو آپ کو سمجھنا چاہیے، اور شخصیت کو پہچاننا ہر ایک کی ذمہ داری ہے. مجھے اپنی شخصیت کو پہچاننا چاہیے کہ میں ایک مسلمان ہوں، ایک مومن ہوں، ایک پڑھا لکھا مولوی ہوں. مجھے سماج میں کس طرح سے دینی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے کیا رول پلے کرنا چاہیے، یہ سمجھنا میری ذمہ داری ہے. یہی آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی شخصیت کو پہچانیں. بیٹی کی حیثیت میں کتنی عظیم ہے آپ، اس کو جاننے کی کوشش کریں. بہن کی روح میں
کتنی معزز کتنی مکرم ہے، اس کو جانے۔ ایک ماں کی شکل میں کتنی عظیم قدر و قیمت بھری شخصیت ہے آپ کی، اس کو پہچانے۔ ایک زوجہ کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور ربۃ البیت کی حیثیت سے آپ کی کیا ذمہ داریاں ہوں گی۔ ایک مسلم خاتون کے اعتبار سے جملہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ کی شخصیت کیا ہونی چاہیے، یہ سب جانیں، اپنے دائروں کو پہچانیں، اپنے مقام کو پہچانیں، اپنے کردار کو پہچانیں، اپنے اخلاق کو پہچانیں، اور اس حیثیت سے آپ کی کیا تصویر بنے گی دین کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں، اس کو طے کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے ابھی رات تھی ایک جملہ ادا کیا کہ 20 سال پہلے جب اس طرح کے ادارے مدارس البنات کا تقریباً وجود تھا ہی نہیں، بچیاں ہماری، بہنیں ہماری یہ درجہ 5 تک زیادہ سے زیادہ پڑھتی تھی، لیکن اس وقت یہ ایک سچائی ہے کہ شاید وہ اپنے مقام و مرتبے کو پہچانتی تھی زیادہ، ان کے اندر حیا کا گراف آج کے مقابل میں زیادہ اونچا تھا، گھروں کے اندر ٹکنے اور رہنے کی خوب ان کے اندر پختہ تھی، وہ بازار میں، مارکیٹ میں، لوگوں کے بیچ چلنے کو اپنے لیے بہت ہی باعث عار اور قابل مذمت سمجھتی تھی۔ سوال یہ ہے کہ آج ہماری بیٹی، آج وہ ہماری طالبات جن کو ہم سورہ احزاب پڑھاتے ہیں، سورہ نور پڑھاتے ہیں، سورہ نساء پڑھاتے ہیں، سورہ طلاق پڑھاتے ہیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، آگے پیچھے کی ساری آیات کا درس دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس کے اندر آخر اگر یہ خروج الی الاسواق کی عادت بد پیدا ہو جائے، اگر استقرار فی البیت کو اپنے لیے اپنا اصل زیور نہ سمجھے، اگر وہ تبرج الجاہلیت الاولیٰ والا تبرج اختیار کر کے شاپنگ اور مارکیٹنگ کی خواہ کی عادت اپنے اندر بنا لے، جو آج کل دیکھنے میں آتا ہے۔ جس وقت میں گفتگو کر رہا ہوں، اگر آپ برکپور، مدینہ اور مہانے کے اندر چلی جائیں اور اس طرح سے جو بھی نام لیا جائے، تو آپ نقاب پوش ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو کثرت کے ساتھ آپ دیکھیں گے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سورہ احزاب پڑھنے کے بعد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مطہرات کو جو اللہ جل وعلا نے احکامات دیے اور جو نصیحتیں کی، جو وصیتیں کی، ان کو جاننے کے بعد ان کے کردار میں ڈھلنے کی کوشش ہونی چاہیے تھی ہماری بنات مسلمات کی، لیکن معاملہ برعکس نظر آ رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی تھی، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء کا آئینہ کیوں بن نہیں ہے، یہ چیز بہت ہی گرا گزرتی ہے یہ صورتحال دیکھ کر کے۔ تو میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت ہی اہم ترین نقطہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں۔ ابھی میں نے ایک مدرسے میں درس بخاری دیتے ہوئے میں نے اپنی بیٹیوں سے یہی کہا کہ آپ اپنی اسلامی پرسنالٹی کو پہچان لیں، آپ مومنہ، قانتہ، حافظہ للغیب بما حفظ اللہ کا آئینہ بن جائیں، یہی آپ کا کمال ہے، یہی آپ کی ترقی ہے، یہی آپ کے لیے رب جل وعلا کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اپنے آپ کو پہچانے، سکڑ کے رہیں، گھر میں رہیں، اور سارے جو غیروں کے اطوار اور عادات ہیں ان کی مشابہت بالکل نہ اختیار کریں۔ آپ کی شخصیت کے بارے میں خالی قرآن پاک کا یہ جملہ اللہ جل وعلا کے کلام میں وارد ہوا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، یہ بات تو تب تھی جب امراتی عمران نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ جل وعلا نے جو بھی میرے پیٹ میں جنین کی شکل میں رکھا ہے، میں اس کو محرر یعنی وقف للہ کر دوں گی، لیکن جب جنین کو جنا تو وہ بیٹی نکلی،
اور وہ تھی مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. ان کی ماں نے کہا کہ بار الہ میں نے تو یہ نظر مانی تھی کہ ایسا کروں گا، لیکن کیا کروں، میں نے اس کو انسا جنا ہے. وہیں پر یہ جملہ آیا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، ذکر انسا کی طرح نہیں ہوتا. دونوں کے الگ الگ دائرے ہیں، دونوں کی الگ الگ خصوصیات ہیں، دونوں کا الگ الگ مقام مرتبہ ہے، دونوں کا الگ الگ دائرے کار ہے. اس لیے میں کیسے وقف کروں للہ کی بیٹی ہے. تو یہ مسلمہ حقیقت پہچاننے کی ضرورت ہے بیٹیوں کہ ذکر اور انسا یہ دونوں یکساں ہوتے ہیں. بازار اور کاروبار جہاں یہ ذکور کا کام ہے، ساری کاوشیں بیرونی دنیا کے اور سارے اعمال اور سارے معاملات ان کو نمٹانے ہیں. آپ کو گھر کی ملکہ بن کر کے بہر صورت، میں نے کہا کوئی بھی شکل آپ کی ہو اور کوئی بھی روپ آپ کا ہو، بیٹی کا، بہن کا، ماں کا اور زوجہ کا، آپ کو اور آپ کا جو دائرہ ہے وہ گھر ہی ہے. اس لیے اسی بات کو میں بار بار ریپیٹ کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ ہماری بیٹیاں ان گزارشات پر توجہ دیں گی اور اپنے آپ کو اسلامی رنگ میں ڈھالیں گی، اور کسی طور پر بھی ایسی کوئی بھی عادت، کوئی بھی ایسا تصرف ان سے نہیں سرد ہونا چاہیے جو ان کی عظیم قدر و قیمت والی شخصیت پر ذرہ برابر پٹا لگائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہماری بیٹیوں کو زیور علم سے بھی آراستہ کر، یا رب تو ان کو عمل کی بھی